آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ قناعت۔ مولانا حمید الدین فراہی ایک مخلص عالم تھے۔ ابتداً وہ علی گڑھ اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں استاد رہے۔ آخر عمر میں وہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں مقیم ہو گئے اور قرآن اور تعلیم دین کی خدمت کرتے ہوئے عمر گزار دی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ان کی وفات کے بعد جو مضمون لکھا، اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا: سادہ کھاتے سادہ پہنتے، دنیا سے بے قدر ضرورت لیتے، کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر صرف دال اور روٹی ہے، دال میں نمک کم ہے بھلا، کسی ناخوشی کے اوپر سے نمک ملایا اور چہرہ تک سے ناگواری نہ ظاہر ہونے دی۔ دوسرے دن پھر وہی کھانا، آج نمک بہت زائد ہو گیا، اسی اندازے سے اٹھے اور آج پانی ملا کر اس ناخوشگوار کو خوشگوار بنا لیا۔ شریک طالب علم کچھ جھنجھلائے، کچھ دنگ رہ گئے، منہ سب نے بنایا۔ فرمایا، بھائی بات کچھ بھی نہیں، ایک چٹنی تیار رکھو، بغیر پیسے کوڑی کے خرچ سے تیار ہو جاتی ہے، جس کھانے میں ملا لو گے مزیدار ہو جائے گی۔ چٹنی کا نام ہے قناعت۔ قناعت محض ایک درویشانہ عادت نہیں، وہ زندگی کی ایک زبردست حقیقت ہے۔ قناعت دراصل اس پختہ مزاجی کا نام ہے کہ آدمی ان حالات کے ساتھ موافقت کر کے رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا۔ موجودہ دنیا میں اس مزاج کی ضرورت ایک عام آدمی کو بھی ہوتی ہے اور ایک بادشاہ کو بھی۔ عام آدمی کو اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے بے مزہ سالن کو ہنسی خوشی کھا کر اپنے کام میں لگ جائے گا، نہ کہ وہ اس پر غصہ ہو کر اپنے وقت اور اپنی طاقت کو خام خواہ برباد کرے گا۔ اسی طرح اگر بادشاہ کو یہ نعمت مل جائے تو وہ عوام کے جمہوری رجحانات سے موافقت کر کے اپنی بادشاہت کو دیر تک باقی رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عوامی تقاضوں سے لڑنے لگے اور بالآخر اپنے تخت و تاج کو کھو دے۔ قناعت اکثر نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ امریکہ کے ایک شخص نے اندیشے کے بارے میں معلومات جمع کی۔ بہت سے لوگوں سے مل کر اس نے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کے اندیشے لاحق ہوئے اور ان کا انجام کیا رہا۔ تحقیق کے بعد اس نے پایا کہ بیشتر اندیشے ایسے تھے جو صرف اندیشے ثابت ہوئے، وہ کبھی واقعہ نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان لوگوں نے اپنے ان امکانی اندیشوں کے غم میں اپنی صحتیں برباد کر لی اور دوسرے بہت سے نقصانات کر ڈالے۔ اندیشہ ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے جو اس کے سکون کو غارت کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کے اندر اگر قناعت کا مزاج آ جائے تو اس کو خود بخود اس قسم کی پیشگی اندیشوں سے نجات مل جائے گی۔ جب آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کو جو مل جائے اس پر وہ راضی رہے تو اندیشوں کی بنیاد پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ قناعت کا ہر شخص کو یہ پیغام ہے: دنیاوی نقصان کا غم نہ کرو، اگر وہ ہو چکا ہے تو وہ ایک ہونے والی بات تھی جو ہوئی، اور اگر وہ صرف ایک اندیشہ ہے تو بہت سے اندیشے ایسے ہیں کہ آدمی ان کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، حالانکہ وہ کبھی واقعہ نہیں ہوتے۔ قناعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو دنیا کے مسائل میں غیر ضروری طور پر الجھنے سے بچاتی ہے اور اس طرح اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی قوت کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے کاموں میں لگا سکے۔ آخرت کے مسافر کے لیے قناعت اتنی ہی ضروری ہے جتنا دنیا کے مسافر کے لیے حرص۔ جس آدمی کے اندر حرص نہ ہو وہ متاع دنیا کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس طرح جس کے اندر قناعت نہ ہو وہ متاع آخرت کو پانے سے محروم رہے گا۔ قناعت کی اسی اہمیت کی بنا پر دین میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کیا۔ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں
اور دنیا کی چیزیں محدود۔ آدمی دنیا کی چیزیں خواہ کتنی ہی زیادہ حاصل کر لے، وہ اس کی تسکین کے لیے ہمیشہ ناکافی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ پانے والا بھی اس دنیا میں اتنا ہی پریشان رہتا ہے جتنا کم پانے والا۔ اس لیے اس دنیا میں اگر کوئی چیز آدمی کی تسکین کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ قناعت ہے، کیونکہ قناعت تو ہر حد پر مطمئن ہو جاتی ہے، جبکہ حرص کسی حد پر مطمئن نہیں ہوتی۔ قناعت دراصل حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں مختلف وجوہ سے ہماری مرضی کے خلاف واقعات پیش آتے ہیں۔ کہیں دوسرے کو زیادہ مل جاتا ہے اور ہم کو کم، کہیں خود اپنی حاصل شدہ چیزوں کو پوری طرح استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پاتے ہیں وہ اس سے بہت کم ہوتا ہے جو ہم اپنے اندازے کے مطابق اپنے لیے چاہتے ہیں۔ کہیں کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ کر ہمارے بنے بنائے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے تمام مواقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ نقصان کے بدلے نقصان کے غم سے اپنے کو بچایا جائے، اور قناعت آدمی کی زندگی میں یہی اہم خدمت انجام دیتی ہے۔ قناعت آدمی کو بے صبری سے بچاتی ہے، وہ تلخ یادوں کو بھلاتی ہے، وہ زندگی کی ناخوشگوار یادوں کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ سب ہیڈنگ: زندہ رہنمائی۔ اسلام انسان کے لیے خدا کی ابدی رہنمائی ہے۔ اسلام کی صورت میں خدا نے وہ تمام بنیادی اصول بتا دیے ہیں جو انسان کو موجودہ دنیا کی زندگی میں سچائی اور انصاف پر قائم رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مزید انتظام کیا گیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں کے ذریعے ان اصولوں کا مکمل عملی نمونہ بھی ایک شاندار تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہر موڑ پر ایک زندہ رہنما کی طرح کھڑی ہوئی ہے، جو کہ ہر آدمی کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک غریب مسلمان دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اپنے گھر واپس آیا۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کھانا لائی تو وہ صرف ارر کی دال لائی اور جو کی روٹی تھی۔ مسلمان اس کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھا کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم کو یہی کھانا ملا ہے، اور کتنے لوگ بغیر محنت کے عمدہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مگر مان بعد اس کو خیال آیا کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ معمولی ہوتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ انسانوں کے درمیان معاشی اونچ نیچ اس کو اصل مسئلے کی نسبت سے غیر اہم نظر آنے لگی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا کھانا کھا لیا اور رات کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے سیدھے راستے کے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ وہ اہم اور غیر اہم کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ اس کی نظر اصل نشانہ سے ہٹ کر وقتی چیزوں میں الجھ جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر اسلام کی تاریخ آدمی کے لیے ایک معیار کا کام دیتی ہے۔ وہ زندہ نمونوں کے ذریعے آدمی کی تصحیح کرتی رہتی ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس میں اپنا سبق پا سکتا ہے، اور ایک خاص آدمی بھی۔ 3 مئی 1969 کو سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین کی اچانک وفات ہوئی تو مسٹر دیدی گری نائب صدر بنے۔ اس کے بعد دستور ہند کے مطابق وہ قائم مقام صدر ہو گئے، تاہم جلدی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں اور صدارتی الیکشن کا مقابلہ کریں۔ ان کے استعفے کے بعد جو قانونی صورت پیدا ہوئی، اس کے مطابق جناب محمد ہدایت اللہ ہندوستان کے ایکٹنگ صدر مقرر ہوئے، جو اس وقت ہندوستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان کی صدارت 35 دن جاری رہی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کے صدر کی حیثیت سے جناب محمد ہدایت صاحب کو جو تجربات ہوئے، ان کو انہوں نے اپنی خود نوش سوانح عمری میں درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ 15 اگست 1969 کو راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن میں یوم آزادی کی تقریب تھی۔ محمد ہدایت اللہ صاحب بحیثیت صدر روایتی جلوس کے ساتھ راشٹرپتی بھون سے نکلے۔ اعلیٰ فوجی افسران، ADC کا عملہ، صدارتی باڈی گارڈ سب جلوس میں چل رہے تھے۔ ان کا پرشوکت یونیفارم اور منظم انداز میں حرکت کرنا
راشٹرپتی بھون کے شاہانہ ماحول میں عجیب شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے گرد یہ شان و شوکت دیکھ کر مجھے کسی قدر فخر کا احساس ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحہ ان کو فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو معمولی فرق کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ شام و فلسطین کی جنگ کے آخری مرحلہ میں عیسائیوں نے پیشکش کی کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ خلیفہ اسلام خود سفر کر کے یہاں آئیں۔ خلیفہ دوم ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب جابیہ کے مقام پر پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اور اسلامی فوج کے دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جابیہ میں کئی دن تک قیام رہا اور عیسائیوں سے گفتگو کے بعد یہی معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے جسم پر پرانے نہایت معمولی کپڑے تھے۔ آپ کی سواری ایک دبلی اونٹنی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نیا کپڑا اور ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا پیش کیا اور اصرار کیا کہ آپ اونٹنی کو چھوڑ دیں اور اسی گھوڑے پر سفر کر کے جائیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ عجیب شان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میرے دل میں بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی کا جذبہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد ہدایت اللہ صاحب کو جب یہ واقعہ یاد آیا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس وقت ان کا جو حال ہوا اس کو وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی۔ میں نے اسی وقت اس احساس کو اپنے اندر سے نکال دیا اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسلامی تاریخ ہر آدمی کے لیے ایک زندہ نمونہ ہے۔ وہ ہر موقع پر آدمی کو متوازن بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر کسی بادشاہ کے لیے بھی اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی ایک معمولی انسان کے لیے۔ سب ہیڈنگ کہاں سے کہاں تک۔ لندن کے برٹش میوزیم میں جو نادر چیزیں محفوظ ہیں ان میں سے ایک سونے کا وہ سکہ ہے جو قدیم انگلینڈ کے علاقہ مرشیا کے بادشاہ فاریکس کے زمانے میں ڈھالا گیا تھا۔ اس بادشاہ کا زمانہ 796 عیسوی سے 857 عیسوی کا ہے۔ اس سکے کی شکل بالکل مسلمانوں کے دینار جیسی ہے۔ شاہ اور فاریکس کے نام کے گرد اس پر ایک عربی فقرہ درج ہے جس میں سکہ ڈھالنے کی تاریخ اور کلمہ توحید دونوں صاف پڑھے جاتے ہیں۔ سکے کے دوسری طرف بغداد کے 2 سکہ گروں کے نام عربی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی ایک اور مثال موجود ہے۔ یہ 9ویں صدی کی ایک آئرش صلیب ہے جس کے مرکز میں شیشے کے مسالہ پر کوفی حروف میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں مسلمان صنعت و حرفت میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دوسری قومیں اندھی تقلید کی حد تک ان کی پیروی کرتی تھیں، جیسا کہ موجودہ زمانے میں برعکس صورت میں نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں یورپ کے حکمراں اپنے سکے ڈھالنے کے لیے بغداد کے کاریگر بلاتے تھے اور اپنے سکے پر کلمہ توحید کو مونوگرام کے طور پر لکھتے تھے۔ نیز عربی زبان اور اسلامی تہذیب کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس کی چھاپ نہ صرف سکہ جیسی چیزوں پر بلکہ خالص مذہبی نشانات پر بھی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلم ممالک کے مقابلے میں مغرب کو جو صنعتی اور سائنسی فوقیت حاصل ہے وہی برعکس شکل میں کسی وقت مسلمانوں کو حاصل تھی۔ مسلمانوں نے بدیعت اور شتربانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف 200 برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ایران کے استخر، مصر کے رمیز اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا تمدنی مرکز بغداد تھا۔ دور اول میں اسلام کو عالمی سطح پر پھیلانے میں مسلمانوں کو جو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس کا سبب احتجاج اور مطالبہ کی سیاست نہ تھی بلکہ دنیا کے لیے
ان کا رحمت اور برکت بن جانا تھا۔ خدا کی اس دنیا میں جو اصول کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے کو نفع بخش ثابت کرے اس کو قیام اور استحکام حاصل ہو۔ مسلمان نفع بخشی کے اس معیار پر پورے اترے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا کی امامت حاصل ہوئی۔ وہ قوموں کے لیے مرجع تقلید بن گئے۔ صحرائے عرب کے ایک کنارے مکہ کے گمنام مقام پر اسلام نے جنم لیا۔ ایک مستشرق لکھتا ہے، اور وہاں سے نکل کر اس نے قلیل عرصہ میں مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ کو حیرت انگیز طور پر فتح کر لیا، اور پھر ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے میں چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بورڈ اسپٹ ہنگری تھا، جہاں آج بھی دریائے دانوب کے کنارے گلبابا کا ترکی طرز کا مزار نشانی کا کام دے رہا ہے۔ اسی سیلاب کا کرشمہ تھا کہ وحشی عربوں نے ایک عالمی صنعت کی بنیاد ڈالی، جہاں ایک طرف ان کی زبان اس وقت کی معلوم دنیا کے آخری کناروں تک پھیلتی چلی گئی، وہاں دوسری طرف انہوں نے نہ صرف اس زمانے کے انسانی علوم کو حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا، بلکہ انہیں ترقی بھی دی۔ 7ویں صدی عیسوی میں دمشق کی اموی خلافت نے عربوں کی عالمی سلطنت کی سیاسی اور اقتصادی بنیاد رکھی، اور 8ویں صدی عیسوی کے وسط میں عباسی خلافت، جس کا پایہ تخت بغداد منتقل ہو چکا تھا، تاریخ کی عظیم ترین تہذیب کو وجود میں لانے کا باعث بنی۔ اس تہذیب کے علمبرداروں کا مقصد اشاعت اسلام تھا، مگر انہوں نے ماحول کی ہر جائز چیز کو لیا اور اس سے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ یونانی اور رومی تہذیب میں خاص چیز اس کے طبعی علوم تھے، جن سے عرب اور غیر عرب مسلمانوں کو نئی نئی تحقیقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ طبیعیات، کیمیا، الجبرا اور سائنس میں ایسے شاندار نتائج تک پہنچے کہ آج تک ان علوم کی مختلف شاخوں میں سینکڑوں فنی اصطلاحات اپنی عربی الاصل ہونے کی یاد دلاتی ہیں۔ شروع میں وہ فلسفہ میں یونانیوں کے گویا شاگرد تھے، مگر آخر میں وہ خود استاد بن گئے۔ فلکیات کے مطالعے کے لیے مسلمانوں نے جگہ جگہ رصد گاہیں قائم کی تھیں۔ اس سلسلے میں شبیلیہ کی رصد گاہ کے بارے میں ڈریپر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اسپین سے ملک بدر ہو جانے کے بعد یہ رصد گاہ کلیسا کے گھنٹہ گھر میں تبدیل کر دی گئی، کیونکہ اسپینی باشندے اس کے استعمال کا کوئی اور طریقہ جانتے ہی نہ تھے۔ جغرافیہ میں 9ویں صدی کے نصف اول میں خوارزمی اور اس کے شرکا کار نے معلوم کیا تھا کہ زمین کا محیط 20,000 میل اور اس کا نصف قطر 6,500 میل ہے۔ یہ صحت حیرت انگیز ہے۔ دنیا اسلام میں یہ سرگرمیاں ایسے زمانے میں جاری تھیں جبکہ سارا کا سارا یورپ زمین کے چپٹئی ہونے کا قائل تھا۔ جہاں تک تہذیب اور کلچر کا تعلق ہے، 13ویں صدی کے وسط تک اسلام دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے آگے رہا ہے۔ اسپین میں عربوں نے پختہ بازار بنوائے اور ان میں رات کو روشنی کا انتظام کیا۔ ان میں جو دولت مند تھے وہ اپنے مکانوں کو پانی کے نلوں اور فواروں کی مدد سے ٹھنڈا رکھا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسیحی یورپ کے شہروں میں لوگوں کو کیچڑ اور اندھیرے میں دھکے کھانے پڑتے تھے۔ مسلمانوں کے یہاں شفا خانے تھے، کتب خانے تھے، ایسی درس گاہیں تھیں جہاں دینیات سے لے کر طب تک ہر چیز پڑھائی جاتی تھی۔ دمشق، بغداد، قاہرہ اور کرتبہ میں لکڑی، لوہے، چاندی اور سوت کا ایسا اعلیٰ درجے کا سامان بنتا تھا جو اسکینڈینیوبا تک کی دور دراز ریاستوں میں جا کر مہنگے داموں بکتا تھا۔ اس زمانے میں یورپ کا ٹیکنیکل علم اور اس کی سائنس عرب کے مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ علوم کی تمام شاخوں میں مسلمان اتنے آگے تھے کہ یورپ کے لیے ان کی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بریفالٹ نے لکھا ہے کہ راجر بیکن نے عربی سائنس سیکھی تھی۔ نہ تو راجر بیکن کو اور نہ اس کے بعد اس کے کسی ہم نام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تجربی طریق کی ترویج کا صحرا اس کے سر باندھا جائے۔ راجر بیکن کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ مسیحی یورپ میں مسلم سائنس اور طریقہ کا مقلد اور مبلغ تھا۔
وہ یہ اعلان کرنے سے کبھی نہ تھکتا تھا کہ اس کے ہم عصروں کے لیے حقیقی علم تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ عربی سائنس کے سوا نہیں ہے۔ 12ویں صدی کے آخر تک ابن رشد کو یورپ میں اس قدر مقبولیت ہو گئی اور اس کا فلسفہ راسخ عیسائیوں کے حق میں اتنا زبردست خطرہ بن گیا کہ 1210 میں پیرس یونیورسٹی کونسل کو ارسطو کی طبعی تاریخ اور اس پر لکھی ہوئی ابن رشد کی شرحوں کی تعلیم و تدریس کو ممنوع قرار دینا پڑا۔ اگرچہ 1 صدی بعد اس یونیورسٹی کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنے فارغ التحصیل طلباء کو حلف دینا شروع کر دیا کہ وہ صرف ان چیزوں کی تعلیم و تدریس کریں گے جو ابن رشد کی شرح کے مطابق ارسطو کے خیالات سے ہم آہنگ ہو۔ ابن رشد نے یورپ کے دماغ پر 400 سال سے زیادہ عرصہ تک حکمرانی کی اور اطالوی نشاط ثانیہ کی بنیادیں اسی نے رکھیں۔ کوئلٹن ابن رشد کی اثر انگیزی کا موازنہ موجودہ زمانے میں ڈارون کی اثر انگیزی سے کرتا ہے، مگر اس موازنے کے درست اترنے کے لیے ڈاروینیت کو ابھی مزید 300 سال تک زندہ رہنا ہوگا۔ 17ویں صدی کے آخر میں اسلام کی فوجی طاقت کو دھکا لگتا ہے اور 18ویں صدی میں یورپ کی فوج سائنس مسلمان اقوام کے فن جنگ پر قطعی طور پر سبقت لے جاتی ہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک انگریزی دستہ نے ہندوستان کے مسلم فرما روا کی 10,000 فوج کو شکست دی، کیونکہ مؤخر الذکر کرنے پچھلے 150 سال میں نہ تو سامان جنگ میں اور نہ فن جنگ میں ترقی کا کوئی قدم آگے بڑھایا تھا۔ مسلمانوں کی زبردست سلطنتیں یورپی فوجوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پاش پاش ہو گئیں، اور ایشیا اور افریقہ جہاں اسلام کو غلبہ حاصل تھا، یورپ کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یورپ میں فلسفہ، علم و صنع، علم آثار قدیمہ اور تاریخی تہذیب کے ذخیرے بڑھتے چلے گئے۔ ان سے بھی بڑھ کر یورپ کی ٹیکنیکل ایجادات کا وہ لامتناہی سلسلہ تھا جنہوں نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ یورپ نے ان ایجادات کی مدد سے اسلامی مشرق کو پہلے اقتصادی طور پر اور اس کے بعد سیاسی طور پر غلام بنا لیا۔ مشینی صنعت نے جدید طرز پر منظم یورپ کی مصنوعات سے اسلامی دنیا کے بازاروں کو، جو اس وقت تک قرون وسطیٰ کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرح بھر دیا کہ مشرق کی ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات ان مشینی مصنوعات کے مقابلے کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئیں۔ اس تمام عرصے میں اسلامی مشرق گہری نیند سوتا رہا۔ ہنگری نژاد ڈاکٹر عبدالکریم جرمانوس کے الفاظ میں ابن خلدون کے بعد، جس کا انتقال 1406 میں ہوا، اسلامی مشرق نے دنیا کے سامنے پہلے کی طرح اعلیٰ پیمانے کے تخلیقی کارنامے پیش نہیں کیے۔ اس کی صنعتیں زمانے سے پیچھے رہ گئیں۔ اس کی اقتصادی زندگی خام اجناس پیدا کرنے والی ابتدائی زرعی معیشت کی دہی رومانی فضا میں کھوئی رہی۔ مسلمانوں کی درس گاہوں میں آج بھی وہی درسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو 1000 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں یورپی عالموں نے مشرقی قدیم کے زیر زمین مدفون آثار اور اس کی ادبی یادگاروں کی تلاش شروع کی۔ وہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر لائے اور دنیا کو ان سے متعارف کرایا، یہاں تک کہ آج اس کرۂ زمین میں کوئی ایسا مخفی کونا موجود نہیں ہے جس میں بسنے والے انسانوں کی صحیح نسلی خصوصیات یورپی علماء کے ہاتھوں جمع کی ہوئی ہمیں پڑھنے کو نہ مل جائیں۔ ڈنمارک کے ماہر آثار قدیمہ نیوبر کو جب 18ویں صدی کے نصف آخر میں یمن کے کتبات ملے تو عرب کا کوئی شیخ انہیں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو ان کتبات کی نقلیں جرمنی کے شہر رسیکے میں بھیجنی پڑیں، جہاں سے فوراً ان کا صحیح حل بھیج دیا گیا۔ عربی کی تاریخ، عربی اللسان، عرب کا جغرافیہ اور عربی میں علوم دینیہ کی کتابیں یورپی علماء نے قابل اعتماد طریقہ پر چھاپیں، اور بقول ڈاکٹر جرمانوس آج بھی یورپ ہی وہ سرزمین ہے جہاں عرب، ایرانی اور ترک طلباء یورپی استادوں کی زیر نگرانی اپنے کلچر کا خصوصی مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں یورپ بغیر کسی بندش کے آزادانہ آگے بڑھتا رہا، اسلام کے حامل جمود میں مبتلا رہے۔ ایک وقت تھا کہ پادریوں اور راہبوں نے عربی ذرائع سے اپنا مسیحی علم کلام پڑھا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں موصل میں کمال الدین بن یونس
اور دمشق میں عزیز الدین ازبلی عیسائیت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ عیسائی ان سے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے۔ وہ توریت اور انجیل کی اتنی اعلیٰ تعلیم دیتے تھے اور اس خوبی سے ان کی شرح کرتے تھے کہ اس زمانے کے عیسائی علماء بھی ایسی تعلیم نہ دے سکتے تھے۔ اس کے بعد جب زوال آیا تو یہ عالم ہوا کہ ترکوں کے اقتدار کے زمانے میں مصر کے ایک شخص کو اپنے لڑکے کی تعلیم کے لیے ایک عیسائی راہب کو مقرر کرنا پڑا۔ آج بھی مسلمان نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی یونیورسٹیوں میں داخلے لے رہے ہیں۔ بعد کے زمانے میں مشرق محض قدیم کتابوں کی خشک تشریحات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک ماضی کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نظر ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ عباسی دور میں کاغذ سازی ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی، یا اب یہ حال ہے کہ یورپ میں صدیوں تک چھاپا خانوں میں کتابیں چھپتی رہیں اور اس کے بعد کہیں جا کر 1769 میں ترکی کے شیخ الاسلام نے باقاعدہ فتوے کے ذریعے کتابوں کے چھاپا خانے کو عملی شیطانی کے الزام سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ مسلمان جو کسی وقت علم طب کے امام تھے، وہ چیچک کے ٹیکہ کو خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ علی الاعلان کہا گیا کہ چوہوں اور بیماریاں پھیلانے والے دوسرے جانوروں کو مارنا دراصل اجنبیوں کا ایک بہانہ ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے زنان خانوں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کی بے حرمتی کریں۔ انگریزی زبان کو شیطان کی زبان کہا گیا اور 200 برس تک اس کا پڑھنا ممنوع رہا۔ اسلام کا دینیاتی نظام آج بھی ارسطو کی منطق پر مبنی ہے، جس کو جدید دنیا کے علماء منطق کب کا رد کر چکے ہیں۔ ایک مستشرق کے الفاظ میں منصور حلاج کی زندہ کھال کھینچی گئی کیونکہ اس نے اپنے اندر خدا کو پا لیا تھا۔ باب کو 1850 میں ایران میں اس لیے گولی سے مار دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو امام موعود سمجھتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انکشاف کیا کہ مسیح اور کرشن کی روح ان کے اندر حلول کر گئی ہے، مگر یہ لوگ جو ما بعد الطبیعیاتی دنیا میں اتنی بلند پروازی دکھا رہے تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو انسانیت کو سائنٹیفک علوم میں کوئی نیا طریقہ یا کوئی نئی دریافت دیتا۔